پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی جماعت دہم سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 2، ترجمہ و تشریح، سوالات کے جوابات۔ پیارے طلباء و طالبات، آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آیات کا ترجمہ اور الفاظ معنی زبانی یاد کریں، مختصر سوالات کے جوابات اور مفاہیم زبانی یاد کریں۔ نمبر 3، کتاب میں موجود سوالات اور ان کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیں۔ الدرس الرابع، درس کا مطلب ہے سبق، رابع کا معنی چوتھا، کیونکہ بقیہ اسباق ہم نے 9th میں پڑھے تھے تو 10th کے اعتبار سے یہ سورہ احزاب کا دوسرا رکوع ہے۔ جز بے، الدرس الرابع الف بے اور جیم ہے، یہ حصہ با ہے۔ آیت 9 تا 11 اس رکوع میں شامل ہیں۔ لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین، یا اے ایو، اس کا معنی بھی ہے تاکید کے لیے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ پورے مجموعی لفظ کا معنی بنے گا یا ایو، اے الذین، جنہوں نے آمنو، ایمان لایا، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر کی، اذ جاءتکم، جب آئے تمہارے پاس، جنود، فوجیں، فارسلنا، تو ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، یعنی ان فوجوں پر، ریحاً، ہوا، و جنوداً، اور لشکر، لم تروہا، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، وکان اللہ، اور اللہ تعالی ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیرا، دیکھنے والا۔ محاورتاً ترجمہ بنے گا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، جب تمہارے پاس فوجیں آئی تو ہم نے ان فوجوں پر آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آئے تمہارے پاس، مِن فَوْقِكُمْ، تمہارے اوپر کی طرف سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے کی طرف سے، وَإِذْ، اور جب، زَاغَ، پھر گئی، الابصار، آنکھیں، وبلغ، اور پہنچ گئے، القلوب، دل، الحناجر، گلوں کو، وتظنون، اور تم گمان کرنے لگے، خیال کرنے لگے، باللہ، اللہ کے بارے میں، ظنونا، مختلف گمان۔ پوری آیت کا محاورتاً ترجمہ، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب آئی تمہارے پاس فوجیں تمہارے دائیں طرف سے بھی اور تمہارے بائیں یعنی اوپر اور نیچے کی طرف سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل خوف کے مارے گلوں کو پہنچنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے۔ ہنالک، یہاں پر، ابتلی، آزمائے گئے، المؤمنون، ایمان والے مومنین، وزلزلوا، اور ہلائے گئے، زلزالا، جھنجھوڑ کر، شدیدا، سخت۔ یہاں مومنین آزمائے گئے اور سخت آزمائش ان کی گئی۔ ان 2 آیات سے متعلق سوالات اور اس کے جوابات۔ سوال، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں
اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ کبھی یہ سوال یوں بھی آتا ہے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی مدد کیسے ہوئی؟ اس کا جواب غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت 3 طرح سے حاصل ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سردی کے موسم میں سخت آندھی بھیجی جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، سواری کے جانور بھاگ گئے، آگ بجھ گئی، کھانے کے برتن الٹ گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ نمبر 2، مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کے نظر نہ آنے والے لشکر بھیج دیے جس نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ نمبر 3، کفار کے لشکر میں پھوٹ ڈال کر واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ سوال، غزوہ احزاب میں مومنین کے خوف کا نقشہ کیسے کھینچا گیا؟ جواب، جب کہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہاں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ ہلائے گئے۔ آیت 12 تا 17، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور جب یقول کہنے لگے المنافقون منافقین، والذین اور وہ لوگ جن کے فی قلوبہم دلوں میں مرض بیماری تھی، ما وعدنا اللہ، وعدہ نہیں کیا ہم سے اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا مگر دھوکہ کا۔ اور جب منافقین کہنے لگے اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے محض دھوکہ ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ اور جب قالت کہا طائفتٌ ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب اے اہل یثرب، لا مقام لکم یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، فرجعوا واپس لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت مانگنے لگے، فریقٌ ایک گروہ، منہم ان میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون وہ کہنے لگے، ان بے شک بیوتنا ہمارے گھر، عورتن کھلے ہیں خالی ہیں، وما ہی بعورت اور نہیں تھے ان کے گھر کھلے پڑے، ان یریدون وہ چاہتے تھے، الا فرارا محض بھاگنا۔ وَإِنْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ اور جب ایک جماعت نے ان میں سے کہا، اے اہل یثرب یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور منافقین کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی، یقولون ان بیوتنا عورہ یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، وما ہی بعورت ان کے گھر خالی نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، ولو دخلت علیہم اور اگر داخل ہو جائیں علیہم ان پر، من اقطارها اس شہر کے کناروں سے اطراف سے، ثم پھر سئلو فتنتا کہا جائے ان سے کھانا جنگی کا، لآتوہا تو ضرور کھانا جنگی کریں گے، وما تلبسوا بہا اور اس کھانا جنگی سے نہیں رکیں گے، الا یسیرا مگر کم، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کانوا تھا کر چکے تھے، عہد اللہ اللہ سے عہد، من قبل اس سے پہلے، لا یولون وہ نہیں پھیریں گے اللہ دوبارہ اپنی پشتوں کو، وکانا اور ہے عہد اللہ اللہ کا عہد، مسئولا پوچھا جائے گا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور اگر مدینہ میں فوجیں داخل ہو جائیں اور پھر ان سے کھانا جنگی کا کہا جائے تو یہ ضرور کھانا جنگی کریں گے اور اس سے ذرا برابر بھی نہیں رکیں گے،
اور تحقیق انہوں نے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، اور اللہ کے اس عہد کی ان سے پوچھ ہوگی۔ قل آپ کہہ دیجئے لن ينفعکم ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا فرار بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگتے ہو من الموت موت سے، او القتل یا قتل ہونے کے ڈر سے، وَإِذًا اور اس وقت لا تمتعون تم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، الا قلیلا مگر کم۔ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا آپ کہہ دیجئے ہرگز تم میدان جنگ سے بھاگ کے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے بھاگنا چاہتے ہو، اور اس وقت تم فائدہ نہیں حاصل کر سکتے مگر کم۔ قل آپ کہہ دیجئے من ذا الذی من کون ہے الذی یعصمکم جو تمہیں بچائے گا من اللہ اللہ سے، ان اراد بکم اگر اللہ چاہیں سوءا تمہیں سزا دینے کا، او اراد بکم رحمہ یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ مہربانی کا، ولا یجدون